معاشقے چلتے ہیں نا تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے, یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا, رمضان کی آخری راتوں میں, اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں, میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں, میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی, وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب ایسا, اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا ہے اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ, میں نے اتنا مانگا وسیم مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا, مانگا وسیم ہے, مل کون رہا ہے. یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں, ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو, لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا. کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں, ملا ہی نہیں, اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں بھی, مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں, یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں. تو بھائی اللہ سے لڑکے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا, نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا. اللہ سے لڑکے کچھ نہیں لیا جا سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم, یہ ہم کو وسیم نہیں ملا, تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو. کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی, کرنی اللہ نے اپنی ہے. مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا, نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے, لگ رہا ہے, حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں, اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا؟ اللہ سے یہ مانگا تھا جیل زنا سے بہرحال بہتر ہے, یہ تھوڑی کہا تھا مجھے جیل بھیج دے. پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی, اے اللہ مجھے جیل سے نکال دے نکال دے, نہیں نکالا. ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے, بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے, رہائی کا انتظام, تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں, پتہ چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا, پھر بھی مانگے جا رہے ہیں. کیوں؟ یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے, وہ مجھے اس سے اونچا مقام دلانا چاہتا ہے, وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا. وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں, اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے. پھر وہ آ کے کہے گا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے دوست, افتنا فی 7 بقرات سمان, بتا 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں, گندم کے ساتھ ہرے خوشے خوشوں کو کھا رہے ہیں, بتا اس کی تعبیر کیا ہے. یوسف فوراً بولیں گے تزرعون 7 سنین دأبا, 7 سال تم کھیتیاں اگاؤ گے. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ, جو کھیتی کاٹو اس کو ساری استعمال نہ کرو, کچھ اسٹور کر لو, کیونکہ اگلے 7 سال قحط آئے گا, اسٹور شدہ مال کو کیا کر دے گا, وہ ختم کر دے گا. ایسی تعبیر بتائیے بادشاہ نے. اب کہا لے کر آؤ, پہلے آتے اس انداز سے نہ آتے, وہ عزت نہ ملتی. اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ, یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے, مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ. پھر آ کے جب بادشاہ نے بات کی ہے نا تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین, آج تجھے صرف رہائی نہیں ملے گی, آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا, شاہی پروٹوکول ملے گا. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو, کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کو اب خالی رہائی نہیں, اب جو مانگوں گا وہ ملے گا. وزیر خزانہ بنا دو, کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی. وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا, اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے, یوسف بن گئے. تو آپ راتوں میں اٹھ کے سلیم کو مانگے. جو ہو رہا ہے نا میں تو وہی بتاؤں گا نا. اگر وسیم ملا تو اسی پہ کیا کرو, صبر کرو, ہو سکتا ہے یہ تمہیں وزیر خزانہ بنا دے. بہرحال جو بھی ہے وہ تو ہمیں کیا پتا وسیم آپ کے لیے اچھا ہے یا سلیم اچھا ہے, لیکن جو بھی ہو آپ نے اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے, اور یقین کرو جو ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو اس جذبے سے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اور جو ایسے ہی کہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں, دیکھوں ٹرائی کر کے دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.